12 ربیع الاول شریف کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی ہے، وہ پورے حضور پاک کی 1500 سالہ عید میلاد النبی ہے۔ کیا پتہ اس کے بعد پھر اس طرح کے عدد کے لیے ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، یعنی 1600 سال ہو یا کوئی اس طرح کا ایک راؤنڈ فگر ہو۔ 1500 سال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کو ہوئے، اور آج آئی سی سی سے میں اس کی شروعات کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ پوری دنیا بھر میں ہر سال تو ہم میلاد مناتے ہیں، ہمارا نام ہی میلاد والوں میں شمار ہے۔ بہت سارے لوگ تو ہمیں سنی نہیں میلادی بھی کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کی نسبت دے کر کے ہمارا تعارف ہو جائے، یہ ہمارے فخر کی بات، بلکہ بیدم وارثی تو یہ کہتے ہیں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، یعنی مجھے تو دنیا میری آئیڈینٹیٹی سے نہ پہچانے، مجھے طیبہ کا مدینے کا کتا سمجھ کر کے لوگ پکاریں، یہ ان کی خواہش ہے۔ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، میری اور الگ کوئی پہچان نہیں، علامہ ہو فہامہ ہو میری ڈگری ہو، بلکہ دنیا مجھے رسول پاک کا کتا کہہ کر کے پکارے۔ عزیزان گرامی، میں یہ آج سے موریشس کی سرزمین سے میسج دینا چاہتا ہوں، اور ہم آج سے اس مشن کو بھی شروع کرتے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مولد یا اس کو میلاد کہیں، یہ سنیوں کا شیبہ ہے۔ ہم 12 ربیع الاول شریف کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، بہت سارے اس پر سوالات ہیں، وہ آج کے نہیں ہیں، بہت برسوں سے بھی ہیں، سوالات کی پرواہ نہ کرو۔ میں تو اکثر ایک بات کہتا یہ تو ایک تفریح کے لیے کہہ رہا ہوں، دلائل کی روشنی میں نہیں۔ عام سنیوں کے لیے تو یہی بات ہے کہ کوئی بھی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو جواب میں صرف اتنا ہی کہے سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا، بس اتنا کافی ہے، آگے بڑھ جاؤ باقی جوابات علماء دیں گے۔ کہاں لکھا ہوا ہے میلاد منانا؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات خاص طور پر ایک یہ ہے، ابھی یہ موسم آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، سوشل میڈیا گرم ہو جائے گا، بہت سارے لوگ طرح طرح کی چیزیں لے کر کے آئیں گے، ایسے جس کو آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہے، نئی نئی چیزیں ہیں، لیکن اس پر بھی آپ فکر مند نہ رہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اس شعر سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب ان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سنیوں کے جلانے کے لیے۔ میرے عزیزو، سوال ایک یہ خاص، حضور کی میلاد کا جشن نہیں منایا تو اب کیوں مناتے ہو پوری دنیا بھر میں؟ میں آپ سے کہتا ہوں ہوش و حواس کے ساتھ سمجھو پوچھنے والے کا سوال کیا ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تھے ریئل میلاد اس وقت نہیں منائے گئی، آپ کراس کوشچن یہ کریں اس وقت موجود کون لوگ تھے؟ مکہ میں جس وقت حضور پیدا ہوئے تھے کون لوگ تھے؟ کفار و مشرکین تھے کہ سب ایمان والے تھے؟ ہاں، کفار و مشرکین نہیں منائے تھے، یہ ہم پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے مکہ میں موجود کفار و مشرکین نہیں منائے تھے، اس لیے کہ ان کے جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے یا اللہ کی ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ذکر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ،
اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، کھانے پینے کی چیزیں، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان جس میں کھانا پینا رکھا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان اتار، اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے گا۔ یہ قرآن میں عید کا لفظ ہے، عید کا لفظ ہے کہ جس دن آسمان سے دسترخوان اترے گا وہ عید کا دن ہے۔ سوچو اے سنی مسلمانوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آسمان سے دسترخوان جس دن اترے گا وہ عید کا دن ہے، اور جس دن پوری کائنات کا آقا دنیا میں آئے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ جس کے صدقے میں پوری دنیا کو خانے نعمت ملتا ہو، اس کے آنے پر کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ بس دلائل رہیں گے۔ اسی لیے شروع میں میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ یہ ہماری تمہاری قسمت کی بات ہے، اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس لیے ہم حضور کی محبت میں جشن مناتے ہیں۔ اور اس بار پوری دنیا کو یہ بتانا ہے 1500 سالہ عید میلاد النبی میں، جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں پڑھ رہا تھا، اور اعتراض کرنے والے شاید یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے سب سے زیادہ اعتراض کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ہمارے اندر موجود دکھنے والے سیم چہرے، ٹوپی داڑھی اور باقی سب سیم، ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے۔ میں باہر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرسچین، ہندو، جیوز، ان کی بات نہیں۔ جماعت کے اندر دکھنے والے سیم چہرے، وہ اپنا نام کچھ بھی رکھتے ہوں، کوئی بھی نام، دیوبندی، اہل حدیث، کسی بھی طرح کے نام سے ہوں، اگر ان کو اعتراض ہے، وہ بھی جس امام کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، شیخ ابن تیمیہ، کتاب ہے ابن تیمیہ کی اقتضاء الصراط المستقیم، کتاب ابن تیمیہ کی ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابن تیمیہ اپنی کتاب میں یہ لکھ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بابا کہہ رہا ہے، اور بچے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بابا یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ حضور کی میلاد مناتے ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے انہیں اجر دیا جائے گا، نیا کام ہونے کی وجہ سے نہیں۔ ان کے نزدیک اگرچہ بدعت ہے، اور وہ کہتے ہیں اس بدعت کی وجہ سے نہیں، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے انہیں ثواب دیا جائے گا۔ بابا کو اتنی تو عقل ہے کہ وہ اس عمل کو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن نیچے آنے والے چیلے بڑے شیطان ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے باپ داداؤں سے بھی آگے بڑھ گئے، اس کو حرام نہیں شرک تک پہنچا دیا۔ اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، میلاد جو ہے اس سے بڑھ کر کے شرک کو توڑنے والا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ میلاد منانا شرک کو توڑنے والا عمل ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، لیکن ہم حضور کی میلاد منا کر کے بتاتے ہیں ہم حضور کو خدا نہیں سمجھتے، ہم خدا نہیں سمجھتے۔ ہاں اگر میلاد نہیں مناتے تو ہم کو شک ہوتا ہے کہ تم خدا کے سب طرح سمجھتے ہو نبی کو۔ مناؤ تو کبھی کہ حضور بھی پیدا ہوئے تھے، یہ بتاؤ دنیا کو کہ ہمارا نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے، اور خدا کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ تو شرک کو توڑنے والا عمل ہے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اور یہ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، عجیب حماقت ہے۔ شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے میلاد مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی وقار، بزرگوں کی باتیں اگر میں آپ کو بتاؤں، علامہ ابن جوزی، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے عبد الرحمن ابن جوزی نہایت ہی نقاد محدث ہیں،
ایسے کہ انہوں نے احادیث میں ذرا برابر بھی کچھ دیکھا تو پوری کتاب لکھ ڈالی، اور کتابوں پر جرح و تعدیل کرنے والے بہت بڑے امام ہیں عبد الرحمن ابن جوزی، ان کی پوری کتاب ہے، ان کی پوری کتاب ہے مولد العروس، یعنی دولہے کی مولود کے بارے میں کتاب. یہ علامہ ابن جوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پوری انہوں نے دلائل کے ساتھ